بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین گرامی، ربیع الاول کا مبارک مہینہ شروع ہو چکا ہے۔ یہ وہ مبارک مہینہ ہے جب اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمام جہانوں کے لیے رحمت للعالمین بنا کر دنیا میں بھیجا۔ پیارے دوستو، اس مبارک مہینے کو ربیع النور اور ماہ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام سے بھی پکارا جاتا ہے۔ ربیع ایک عربی زبان کا لفظ ہے جسے موسم بہار بھی کہتے ہیں۔ گرمی اور سردی کے درمیان کے موسم کو ربیع کہا جاتا ہے۔ ہر اول کا مطلب ہے پہلا۔ اس اعتبار سے ربیع الاول کے معنی ہے پہلا موسم۔ بہار یہ موسم دو زمانوں پر مشتمل ہوتا ہے۔ اس کے ابتدائی زمانے میں پھول اور کلیاں کھلتے ہیں۔ اس موسم کے دوسرے زمانے میں پھلوں کی پیداوار ہوتی ہے۔ پیارے دوستو، مورخین کے مطابق جب اس مہینے کا نام رکھنے کا مرحلہ آیا تو یہ مبارک مہینہ فصل ربیع یعنی موسم بہار کی ابتدا میں آیا۔ اسی وجہ سے اس کا نام ربیع الاول رکھا گیا، جبکہ دوسرے زمانے کو ربیع الاخر یا ربیع الثانی کے نام سے بھی موسوم کیا گیا ہے۔ مختلف روایات کے مطابق نبی کے معنی خوشحالی کے ہیں، جبکہ اہل عرب سفر کے مہینے میں مصروفیات کے باعث مالی طور پر آسودہ اور خوشحال ہو جاتے تو ربیع الاول اور ربیع الثانی کے مہینوں کو اپنے گھروں میں بسر کرتے۔ پیارے دوستو، احادیث مبارکہ کی روشنی میں ربیع الاول عرب طبع سے نکلا ہے، جس کے معنی ہے محسن بہار میں قیام کرنا، چونکہ اہل عرب اس مہینے میں سفر کرنے کی بجائے موسم بہار کے ایام گزارنے کی غرض سے خصوصی طور پر اپنے گھروں میں قیام پذیر ہوتے تھے۔ زیادہ تر عرب کے لوگ اپنے گھروں میں رہتے تھے، اس لیے اس مہینے کا نام ربیع الاول رکھا گیا۔ یہ مبارک مہینہ فیوز و برکات کے اعتبار سے افضل ترین مہینہ ہے۔ پیارے دوستو، اگر کہا جائے تو یہ پورے سال کا سب سے افضل اور مبارک مہینہ ہے، جس میں محسن کائنات، محسن انسانیت، باعث تخلیق کائنات، رحمت للعالمین، خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دنیا میں قدم رنجا فرمایا۔ پیارے دوستو، جب آفتاب رسالت طلوع ہوا، دنیا توحید کے نور سے جگمگا اٹھی اور انسانی تاریخ کے مثالی دور کا آغاز ہوا۔ اسلام کی تاریخ میں ربیع الاول کا مہینہ ماہ و سال کی پوری تاریخ میں ایک منفرد حیثیت رہا ہے۔ پیارے دوستو، اللہ تبارک و تعالی نے ماہ ربیع الاول کو جو عظمت، بزرگی، برتری عطا فرمائی ہے، وہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت کی بدولت حاصل ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس مبارک مہینے میں اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دنیا میں نازل فرمایا۔ اس مبارک مہینے میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحمت للعالمین بن کر دنیا پر تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت مبارک ماہ ربیع الاول کا ایک اہم ترین واقعہ قرار دیتے ہیں، اور اسی مبارک سعید کی بدولت اس مہینے کو بہار کے نام سے معصوم کرتے ہیں۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا میں تشریف لائے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دنیا میں تشریف آوری عالمی تاریخ کے عظیم ترین انقلاب کا سبب ہے۔ جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا میں تشریف لائے تو عالم کفر میں ایک لرزہ طاری ہو گیا۔ آتش کدا بجھ کے ہزاروں سالوں سے چلنے والی آگ بجھ گئی، جو کہ کفار اس کی پوجا کیا کرتے تھے۔ پیارے دوستو، جس کے باعث کائنات کو ایک نئی جہت، ایک نیا موڑ اور فلاح و کامرانی کا ایک نیا دستور عطا کیا گیا۔ بنی نوع انسان کو جینے کا طریقہ اور زندہ رہنے کا سلیقہ عطا کیا گیا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دنیا کو زندگی گزارنے کا ایک ایسا نمونہ دیا کہ جو رہتی دنیا تک ایک اپنی مثال آپ ہے۔ اس مبارک مہینے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نکاح حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے ہوا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت فرمائی اور اسی مبارک مہینے میں خدا کے مقام پر پہنچے۔ اسی مبارک مہینے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسلامی تاریخ کی پہلی مسجد قباء کی تعمیر کی، اور اسی ماہ مبارک میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سنگ بنیاد رکھا، اور ان مساجد کی تعمیر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ
اجمعین کے ساتھ مل کر شانہ بشانہ تعمیر کروائی۔ ناظرین گرامی، یہ ایک ایسا مبارک مہینہ ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمتوں کا نزول فرماتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ یہ وہ مبارک مہینہ ہے جس میں میں نے اپنے پیارے حبیب کو رحمت للعالمین بنا کر دنیا میں بھیجا۔ پیارے دوستو، یہ وہ موضوع ہے کہ جس پر ہم ساری زندگی بیان کرتے رہیں تو ہم بیان نہیں کر سکتے۔ پوری روح زمین کے پہاڑ ختم ہو جائیں گے، پوری روح زمین کے درخت ختم ہو جائیں گے، زمین و آسمان کی مخلوقات ختم ہو جائے گی، لیکن آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان ختم نہیں ہو سکتی۔ جتنا بھی کوئی چاہے لکھ لے، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک، قیامت کے بعد کے منظر اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ اے میرے پیارے حبیب، میں نے اگر تمہیں دنیا میں نہ بھیجنا ہوتا تو میں کل کائنات میں کوئی بھی ایسی چیز نہ بناتا۔ یہ پوری کی پوری کائنات، پوری روئے زمین، فرشتے، پہاڑ، دریا، سمندر، پانی، مخلوقات، جتنی بھی مخلوقات ہیں تمام کی تمام اسی لیے پیدا کی کہ میں نے تمہیں رحمت للعالمین بنا کر زمین پر بھیجنا تھا۔ پیارے دوستو، اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور برائی سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔